أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر والفجر وليال عشر أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ مہینوں میں سے ایک مہینے کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کو سال بھر کی دوسری راتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں سے کچھ دنوں کو باقی زمانے بھر کے سال بھر کے دنوں کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے۔ انہی فضیلت والے ایام میں سے، بلکہ سال بھر کے سب سے زیادہ افضل ایام اجر و ثواب کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے، وہ ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن اور اس کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ اس آیت کریمہ 10 راتوں سے مراد کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ تفسیر مروی ہے کہ فجر سے مراد تو فجر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ 10 راتوں سے مراد ہے، اس کے 10 دن اور 10 راتیں۔ تو قرآن مجید کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق، اور اکثر مفسرین، جمہور مفسرین، ولیال عشر سے مراد کہ 10 راتوں کی قسم، ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ما من ایام، اور ایک صحیح مسلم کے اندر صحیح بخاری کے الفاظ اس طرح ہیں، مل عمل فی ایام افضل من العمل فی ہادہ، قالوا ولا الجہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع منہ بشیء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہے سال بھر میں جن کے اندر کیا جانے والا نیکی کا عمل
ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے نیکی کے عمل جتنا اجر و ثواب رکھتا ہو. کوئی نیکی کا عمل باقی دنوں کے اندر ان دنوں کے اندر کیے جانے والے نیکی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنا، کیا اس کا بھی عمل ان 10 دنوں کے نیکی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں. ولل جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عام دنوں کے اندر ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں ایسا آدمی خرج یخاطر بنفسہ و مالہ، ہاں ایسا شخص، ایسا غازی، ایسا مجاہد، ایسا مقاتل فی سبیل اللہ جو اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اس نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. جو کچھ لے کے گیا تھا، اپنا مال، اپنا گھوڑا، اپنی سواری، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے آ گیا. واپس کچھ بھی نہیں لے کے آیا، نہ زندگی واپس لے کے آیا، نہ مال واپس لے کے آیا. یہ شہید ہونے والا اور اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرنے والا، یہ شخص اس کا جہاد جو شہید کا جہاد ہے، جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر سکتا ہے، وہ تو ان دنوں کے عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن جو غازی بن کے آ گیا یا اللہ کے راستے میں، اس کا بہت بڑا عمل ہے، لیکن ان دنوں کے عمل کے ثواب کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا. عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر. دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہیں، سال بھر کے دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں کہ ان میں کیا جانے والا کوئی نیکی کا عمل احب الی اللہ من ہذہ، جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہو. سال بھر کے اندر، دنوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل اگر کوئی ہے تو ان 10 دنوں کا ہے، جو عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. عشرہ ذو الحجہ، پہلا عشرہ ذو الحجہ کے مہینے کا. تو میرے بھائیوں، ان دنوں کے اندر نفلی روزہ رکھنا، عید کے دن کا 10 کا روزہ چھوڑ کر، وہ بھی 10 دنوں کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ شیطان رکھتا ہے. نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ایک روزہ تو ایسا روزہ ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر بہ السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فی رواہ مسلم فی صحیحہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر 9 ذو الحجہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذو الحج کا روزہ، جو بندہ 9 ذو الحج کا روزہ رکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے، اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ثواب کی امید ہے کہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سابقہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، اور آئندہ 1 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. تو یہ دن اتنے افضل ہیں کہ ان کے اندر ویسے تو 1 ذو الحج سے لے کر 9 ذو الحج تک نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں. خاص طور پہ مسنون روزہ، اہمیت کے قابل روزہ، بہت زیادہ تاکید والا روزہ غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ ہے.
حاجی عرفہ کا روزہ نہ رکھے، جو عرفہ کے اندر ہے، عرفات کے اندر ہے، اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، حجاج نے آپ کے ساتھ نہیں رکھا۔ غیر حجاج عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے اور ان کو 1-2 سالوں کے گناہوں کے معافی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ایک روزے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس دن کا روزہ آپ سب لوگ ضرور رکھیں، مرد بھی رکھیں، خواتین بھی رکھیں، نوجوان بھی رکھیں۔ اس دن کا روزہ 9 ذو الحجہ کا ضرور رکھیں۔ اپنے چاند کی رویت کے مطابق، جس رویت کے مطابق آپ نے عید کرنی ہے، جس رویت کے مطابق آپ نے قربانی کرنی ہے، جس رویت کے مطابق آپ رمضان کی عبادات کرتے ہیں، جس رویت کے مطابق عید الفطر کرتے ہیں، جس رویت کے مطابق عید الاضحیٰ کرتے ہیں، اسی رویت کے مطابق 9 ذو الحجہ کا روزہ آپ لوگ رکھیں گے۔ بعض علماء کا یہ بھی قول ہے، عرب میں سے بھی اور پاکستان میں سے بھی، کہ عرفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق کسی تاریخ کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق مکہ کی رویت کے ساتھ ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ کہا تو مطلب جس دن حاجی عرفات میں جاتے ہیں، تو لہٰذا ہماری رویت کچھ بھی ہو، چاہے 8 تاریخ ہو، بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ وہاں پر پاکستان کے اندر بھی اسی رویت کا اعتبار کر کے، عید تو آپ اپنی رویت کے مطابق کریں گے، لیکن چونکہ عرفہ کے دن کا روزہ آیا ہے، تو عرفہ تو ہمارے ہاں جب 9 تاریخ ہوگی کل، اور آج عرفہ ہے، آج وقوف عرفہ ہو رہا ہے مکہ کے اندر، تو ہمارے ہاں کل 9 ذو الحج ہوگا، تو عرفہ تو کب کا گزر چکا۔ آج عرفات میں تو حاجی حاج نہیں ہے نا۔ تو ان علماء کا یہ استدلال ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ، جس دن حاجی عرفات میں جاتے ہیں، حج اکبر کا روزہ ہے، یوم الحج الاکبر۔ یہ بات بھی بار بار آ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں میری 17-18 سال کی دینی سفر کے اندر لطیفے کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں سے ایک حج اکبر بھی ہے۔ حج اکبر، اب یہ موضوع نہیں تھا لیکن آ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ معاشرے کی جہالتیں مٹائی جائیں، جو آج سے پتہ نہیں صدیوں سے آپ نے ذہن کے اندر بٹھا رکھی ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ اینو اس سال حج اکبر نصیب ہویا ہے۔ کی ہویا پا جی؟ کہندا ہے وہ جمعے والے دہڑے اج ہویا نا جناب۔ میں کہ اچھا اینو حج اکبر کہندے نے، مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں چلیا، میں 17-18 سال میں تے پتہ نہیں کتھوں پھر آ گیا حج اکبر ہوا ہے۔ اور بھائی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس دن حج اکبر نہ ہوا ہو۔ جس سال حج اکبر 9 ذو الحجہ کو، عرفہ کے دن کو حج اکبر کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر، یوم الحج الاکبر۔ حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ حج اکبر کا دن 9 ذو الحجہ کا دن ہوتا ہے، ہر سال آتا ہے۔ عرفات کے اندر جہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے، اس دن کو حج اکبر کا دن کہتے ہیں۔ اور حج اکبر حج کو کہتے ہیں، اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ حج اصغر کوئی شے نہیں ہے، حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح کے اندر عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اور حج اکبر کا دن عرفہ کا دن ہے، جو ہر سال آتا ہے۔ وہ جمعے کو آئے، بدھ کو آئے، سوموار کو آئے، منگل کو آئے، اتوار کو آئے، ہفتے کو آئے، ہر سال وہ حج اکبر ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایک علماء کے خیال ہے۔ بہرحال جو راجح بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور سلف سے خلف سے ٹیکنالوجی کے دور سے پہلے اس کے بعد یہی بات ہے کہ آپ اپنی رویت کے مطابق 9 ذو الحجہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوم عرفہ کہا، اس سے مراد بھی یوم عرفہ سے مراد 9 کی تاریخ ہے، کیونکہ عرفہ کس دن ہوتا ہے؟ 9 تاریخ کو۔ تو 9 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے چاند کی رویت کے حساب سے، جیسے آپ عید کر رہے ہیں، جیسے آپ رمضان کر رہے ہیں، جیسے آپ باقی معاملات کر رہے ہیں، تو اسی اعتبار سے 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھا جائے۔ آپ کی جو رویت ہے، آپ کو مکہ کی رویت کے ساتھ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس سے کیا ہوگا، کئی ایسے علاقے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی رویت سعودی عرب سے پہلے ہو جائے، وہ زیادہ مغرب کے اندر پائے جاتے ہوں، تو وہ تو ان کے ہاں 10 ذو الحج ہوگا اور مکہ کے اندر 9 ذو الحج ہوگا۔ کیا وہ اپنے عید کے دن کا روزہ رکھیں گے؟ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا، عرفات والے دن کا روزہ رکھنا ہے، تو بھائی صاحب جب پاکستان کا فرق تو 2 گھنٹے کا ہے،
کئی ایسے علاقے ہیں جن کا سعودی عرب سے 8-10 گھنٹے کا فرق ہے، تو جب وہ بندہ صبح سحری کے وقت اٹھے گا تو حاجی تو عرفات سے کوچ کر کے تو مزدلفہ یا منا پہنچ چکے ہوں گے، تو عرفہ تو ختم ہو گیا سعودی عرب میں۔ آپ نے سعودی عرب کی رویت کا اعتبار کیا تو سعودی عرب میں تو مکہ کے اندر عرفات ختم ہو گیا، لوگ مزدلفہ چلے گئے، منا چلے گئے، آگے 10 تاریخ داخل ہوگی وہاں پر، تو پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ تو لہٰذا یہ سارا مشکل ہے اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن دونوں موقف میں نے سامنے رکھ دیے، آپ کو جو پسند ہے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ کسی وقت میں ہم عرفہ کے دن کے اوپر بہت اصرار بھی کرتے رہے ہیں اور اسی پر عمل کرتے رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں ہمیں اس بات پر سمجھ آئی ہے کہ یہ مشکل والی بات ہے اور یہ پوری دنیا کے ٹائم زون کے ساتھ اٹیچ بھی نہیں رکھتی۔ تو یوم عرفہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحج ہے، یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحج۔ 9 ذوالحج ہمارے ہاں جب وہاں پر عرفہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں 7 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، ہم اپنی 9 ذوالحج کو روزہ رکھیں گے اور 10 ذوالحج کو ہم قربانی کریں گے، ٹھیک ہے، اپنی تاریخ کے مطابق یہی بات سمجھ آتی ہے اور اسی میں آسانی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا ہے، 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات، چونکہ یہ 10 دن بہت افضل ہے، ان 10 دنوں کے اندر ایک عمل تو قربانی والا ہے جس کے میں مسائل آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا، وہ تو 10 کو آنا ہے، 11 کو آنا ہے، 12 کو آنا ہے، 13 کو آنا ہے۔ اس سے پہلے فرض نماز تو پڑھنی ہے، نفلی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ یہ جس طرح رمضان کے اندر عبادت کا ماحول ہوتا ہے نا، بالکل آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ یہ 10 دن بھی اس طرح کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کے دن ہیں، کیونکہ سال بھر میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے نیکی کے عمل کو سب سے محبوب قرار دیا۔ 365 355 دن عربی کے دن تاریخ کے مطابق سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، تو اس میں نفلی نماز زیادہ پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن مجید پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، ہر نیکی کا عمل کریں اور ہر برائی والے عمل سے بچیں، فسق و فجور سے بچیں، گالی دینے سے بچیں، لڑائی کرنے سے بچیں، کسی کو تنگ کرنے سے بچیں، بد اخلاقی کرنے سے بچیں، اور جو بھی برائیاں ہوتی ہیں اس سے 10 دنوں میں ویسے بھی بچنا ہے، لیکن یہ 10 دن زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا ان میں نفلی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کی جائیں اور برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بد اخلاقیوں سے، جھوٹ، گالی گلوچ، ان چیزوں سے بچا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ترجمہ کیا، جس طرح آپ رمضان کی اہمیت سمجھتے ہیں عبادات کے موسم بہار کے اعتبار سے، ان 10 دنوں کو بھی اسی طرح آپ کو نیکیوں کے اعتبار سے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے کے دن کے طور پر رکھنا چاہیے، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یہ عام دنوں سے بہت افضل دن ہے، اس میں سبحان اللہ کہنے کا اتنا اجر و ثواب ہوگا جو عام دنوں میں ہو سکتا ہے نفلی نماز اور تہجد پڑھنے کا ثواب نہ ہو۔ جو ان دنوں کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، درود پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا جو ثواب ہوگا وہ عام دنوں میں ہو سکتا ہے کہ نفلی نماز پڑھنے کا ثواب نہ ہو، تو لہٰذا ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، بہت اہمیت والے دن ہیں۔ دوسرا بڑا عمل حج کے بعد ان 10 دنوں کے اندر، ایک تو حج سب سے بڑا عمل ہوتا ہے، سب سے عظیم عمل، اور حج کے بعد دوسرا بڑا عمل جس کو حجاج کے علاوہ تمام مسلمان کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ ہے قربانی کا عمل۔ قربانی شروع انسانیت سے چل رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو تلاوت کر کے سنائیں آدم کے 2 بیٹوں کا جن دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوگی اور ایک کی قربانی اللہ نے رد کر دی۔ پتہ کیسے چلتا تھا قربانی رد ہو گئی؟ تو اسلام سے پہلے جتنا بھی صدقہ ہوتا تھا، قربانی ہوتی تھی، مال غنیمت جہاد کے اندر جو ملتا تھا اس کو کھانا جائز نہیں ہوتا تھا۔ آپ قربانی کر کے اس کو ایک میدان کے اندر رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی۔ اگر آگ نے آ کے اس کو کھا لیا، اچک کے لے گئی، تو مطلب ہے قربانی قبول ہے۔ اگر قربانی رکھی کر کے لیکن اس کو آگ کھانے کے لیے نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ قربانی اللہ نے رد کر دی۔ تو
آدم کے ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوگی علیہ السلام، اور دوسرے بیٹے کی قربانی کو آگ نے نہیں کھایا، رد ہو گئی۔ وہ بندہ حسد میں آ گیا، اس نے کہا اس پہ حسد کیا کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو پرہیزگار لوگوں کی، ڈرنے والوں کی، اخلاص والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا جانور، موٹا جانور، مہنگا جانور، خوبصورت جانور، اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں دیکھنی، اللہ تعالیٰ نے تو دل کا اخلاص کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اور اخلاص کو اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جانتی کہ کس کا اخلاص کتنا ہے۔ تو بہرحال اس نے آ کر اس کو قتل کرنا چاہا تو قتل کر دیا۔ پھر بنی اسرائیلی روایات میں کئی کہانیاں آئیں، وہ لڑکی پیدا ہوئی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا میں اس سے شادی کرنا، یہ سب گپے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ گپے ہیں، اس کا کوئی تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں۔ قرآن مجید میں اس کے قتل کا سبب بیان ہو رہا ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں ان مفسرین پر بھی اور ان دانشوروں پر بھی، اور تھوڑا سا ہلکے منہ کے ساتھ ان مولویوں کے ساتھ بھی، کہ جو قرآن مجید کی شہادت کو چھوڑ کے، چونکہ اس میں وہ چاشنی نہیں آتی نا، ذاکروں والی رنگ بازی نہیں آتی، رنگ بازی سمجھتے ہو، لوریاں والی رنگ بازی، اور رنگ بازی نہیں آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ کڑی پیدا ہوئی سی، وہ کہندا میں اودے نال بیاہ کرنا ہے، وہ کہندا میں اودے نال کرنا ہے، ایدے وچ ذرا نا ایک چاشنی جی آ جاندی ہے نا، ذرا فلمی سا سٹائل بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ بنی اسرائیلی روایت ہے، توریت کی، انجیل کی روایتیں ہیں، جن پر ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ یحرفون الکلمۃ مواضعہ۔ تو قرآن مجید کی شہادت یہ ہے کہ دونوں نے قربانی کی، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ حسد میں آ کے کہتا ہے لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا یار مجھے قتل کیوں کرتے ہو، میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے قتل کرو۔ ہاں اگر تو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار تجھ پر نہیں سونتوں گا۔ بہرحال اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا انسانیت میں قتل ہوا تھا، اور اس کی وجہ قربانی بنی تھی، اور حسد بنا تھا کہ یہ اللہ کا بڑا پیارا لاڈلا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہے۔ بجائے اس کے وہ توبہ کرتا۔ ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز پر مثبت ری ایکشن، ایک ہوتا ہے منفی ری ایکشن، کہ اگر والد نے ایک بیٹے کو شاباش دی اور دوسرے کو جھڑک دیا، اب مثبت ری ایکشن کیا ہوگا کہ وہ سوچے گا اچھا میں بھی اس طرح اچھے کام کرتا، اچھے نمبر لے کے آتا، اچھا اپنا سبق سناتا، قرآن یاد کرتا، یہ اچھا عمل کرتا، تو یہ شاباش اگلی دفعہ مجھے بھی ملنی چاہیے۔ یہ ہے بچے کا مثبت ری ایکشن۔ منفی ری ایکشن کیا ہے؟ باپ کے بارے میں دل میں نفرت پال لینا، یہ مجھ سے محبت کرتے نہیں ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کا زیادہ لاڈلا ہے، میں تو ایسے ہی جیسے ان کا ستیلا ہوں۔ تو منفی ری ایکشن کیا آیا؟ اس نے بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا، توبہ کرتا، آنسو بہاتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیا ہو گیا کہ تو نے میری قربانی قبول نہیں کی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، آئندہ میری قربانی قبول کر لینا، معاملہ صاف ہو جاتا۔ لیکن اس نے شیطانی ذہن سے، منفی ذہن سے سوچا، اپنا بھائی مار دیا، مار کے اب پہلا قتل ہوا تھا، پتہ ہی نہیں تھا بندہ مار جائے تو کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو پھر بڑا گھبرا بھی گیا، پریشان بھی ہو گیا، اس کو پشیمانی بھی ہوئی اس بات پر کہ اپنا بھائی مار دیا، یار میں نے، گناہ میرا، جرم میرا، قربانی میری قبول نہیں ہوئی میرے کرتوتوں کی وجہ سے، اور بندہ میں نے اپنا بھائی مار دی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا اور نیک آدمی تھا۔ تو پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ وہ کوا اس نے اپنے دوسرے کوے کو جو کہ مرا ہوا تھا زمین کھود کر اس میں دبایا، تو پھر اس کو پتہ چل گیا، تو اس نے پھر اس طرح زمین کے اندر قبر کھودی اور اس کے اندر دبا دیا۔ ایسا تو یہ ثابت ہوتا ہے بھائی شروع پہلی جو انسانیت کے اندر موت ہوئی ہے قتل کی وجہ سے، اس کی وجہ سے زمین میں دبایا گیا، ہندوؤں کی طرح جلایا نہیں گیا ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ قربانی شروع انسانیت سے چلی آ رہی ہے۔ ہاں قربانی کا جو کہتے ہیں نا، قربانی کا کلائمیکس، قربانی کی معراج، وہ باپ بیٹے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے بعد قربانی پہلے سے موجود تھی۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کوئی نئی چیز نہیں ہوئی، لیکن قربانی کو معراج تک پہنچایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا اور اپنے بیٹے کو بتایا، اے میرے بیٹے اسماعیل، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ کیا تجھے سمجھ آتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بتایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، لہٰذا آپ وہ کر دیں، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اللہ کا حکم پورا کر دیں، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وہ دونوں باپ بیٹا
بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، دونوں کیا ہو گئے؟ فرما برداری. بیٹے نے بھی ذبح ہونا گوارا کر لیا اور باپ نے اپنے بڑھاپے کے اندر ملنے والے بچے کو ذبح کرنا گوارا کر لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو ایک پہلو کے بل لٹا لیا. تو وہاں پر پھر ہم نے نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے آواز ماری، اے ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے ان کو بہت بڑا ذبیحہ ایک مینڈے کی شکل میں عطا کیا کہ آپ نے بیٹے والا خواب پورا کر دیا جو آپ کو آیا تھا. اللہ نے مینڈا جنت سے بھیجا، اس کو ذبح کیا، اور اس کے بعد وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. تو یہ قربانی کو جو معراج ملی ہے، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد ملی ہے، اور یہ منا کے موقع پر واقعہ پیش آیا تھا. اور آج بھی قربانیاں منا کے موقع پر حاجی کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پھر مسلمان کرتے ہیں. تو یہ قربانی بڑا فضیلت والا عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید بہت زیادہ ہے. صاحب استطاعت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور بعض لوگوں نے اس طرح لکھا ہے کہ صاحب استطاعت کے لیے یہ فرض اور واجب ہے جس طرح نماز فرض ہے، لیکن ان کی بات قرآن و سنت کے دلائل سے اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کے بالکل برخلاف ہے. فقہ حنفی کے اندر قربانی صاحب استطاعت شخص پر فرض ہے. اب جب فرض کہہ دیا، ٹھیک ہے، فقہا میں اختلاف ہے، اور طالب علمی دور میں شاید ابتدا کے ایک دو جمعوں میں نے بھی اس کی فرضیت کا قول ادھر کیا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن تحقیق کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے تو اس میں ترقی ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے. اب فقہ حنفی کے اندر یہ تو لکھا کہ فرض ہے قربانی صاحب استطاعت پر. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ فقہا میں سے ایک کی رائے ہے، ہمیں فرض ماننے سے کوئی اعتراض نہیں، یہ فقہا کی رائے ہے. لیکن آگے پھر میری زبان بالکل پینڈو قسم کی پھر ہو جاتی ہے، وہاں پر پھر میں کہتا ہوں جو گپے ماری ہیں کہ قربانی کے فرض ہونے کے لیے کیا شرط ہے، کہتا ہے زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہونا شرط ہے، یعنی بندے کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کا اس کا مال زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچتا ہو تو پھر اس پر قربانی فرض ہے. یہ بھائی کدھر سے آ گیا؟ قربانی فرض ہے اگر آپ کسی قرآن و سنت کی دلیل سے استدلال کرتے ہیں تو اتنا ہی معلوم ہوگا کہ صاحب استطاعت شخص پہ قربانی لازم ہے. لیکن قربانی لازم ہونے سے یہ لازم کیسے آ جاتا ہے کہ بھائی اس پر صاحب زکوٰۃ اور نصاب ہونا لازم ہے؟ یہ بالکل گپ ہے، اس کا قرآن، سنت، صحابہ، اقوال صحابہ، فتاوی جات میں کوئی ذکر نہیں. پھر اگلی بات، فقہ حنفی کے اندر یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، اس سے مراد کوئی میں مسلکی کشمکش یا کوئی مسلکی خشمک آپ کے سامنے نہیں رکھا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر فقہ حنفی کا رواج زیادہ ہے تو اس کے مطابق لوگ تعامل کرتے ہیں. تو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ان کے مسئلے کے اندر کہیں غلطی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے وہاں پر، اگر گھر کے تمام افراد جو بالغ ہیں، بیوی، شوہر، بھائی، بیٹا، بیٹیاں، دادی، نانی، تمام کے پاس وہ مال نصاب کا موجود ہے تو گھر کے 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 پر قربانی کرنا فرض ہے. اب یہ مسئلہ بھی، یہ تو میں اس کو چلو وہ نہیں کہتا، گاف والا لفظ نہیں کہتا، یہ کہتا ہوں یہ صریح حدیث کے خلاف ہے. آگے حدیث آئے گی. تو بھائی قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے. ایک شخص پوچھتا ہے عن الاضحیۃ، سأل رجل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن الاضحیۃ اواجبۃ ہی، کیا قربانی کرنا اضحیہ واجب ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے تابعی سوال کر رہے ہیں، ترمذی کے اندر حدیث ہے.
انہوں نے کہا، آگے سے جواب دیا، ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ اس نے پوچھا واجب ہے، واجب کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے بھی قربانی کیا اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ آدمی نے سمجھ نہیں آئی، وہ کہتا ہے پھر اب واجبۃ ہی، کیا قربانی کرنا ہر سال واجب ہے؟ فرمایا ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ آتا کے لو، اور تجھے کوئی عقل ہے، شعور ہے، بات سمجھ آتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمان بھی قربانی کرتے تھے، بس اسی بات کو سمجھ لے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا مسلمانوں کا ایک شعار ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی کرے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید ادا کریں گے، فنرجع فننحر، اس کے بعد ہم عیدگاہ سے لوٹیں گے تو ہم جا کے قربانی نحر کریں گے۔ من فعل ھذا، جس نے یہ کیا، فقد اصاب سنتنا وسنت المسلمین، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ جو بندہ ایسا کرے وہ ہماری سنت کو پہنچا اور سنت المسلمین کو پہنچا، مسلمانوں کے طریقے کو پہنچا اور ہمارے۔ اس سے معلوم ہوتی ہے قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ جو بندہ قربانی کرنا چاہے ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد، سیدہ ام سلمہ سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، وہ اپنے بال ناخن جسم کے نہ کاٹے۔ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوگا تو اپنی قربانی ذبح کرنے تک، عید کی نماز پڑھنے تک نہیں، قربانی ذبح کرنے تک۔ آپ کی قربانی پہلے دن ذبح ہوئی، آپ پہلے دن بال ناخن کاٹ سکتے ہیں، دوسرے دن ذبح ہوئی دوسرے دن کاٹیں گے، تیسرے دن ذبح ہوئی تیسرے دن کاٹیں گے، چوتھے دن ذبح ہوئی چوتھے دن بال ناخن آپ کاٹیں گے۔ تو یہ قربانی پر پابندی کرنی ہے۔ اس پہ ایک ملاحظہ ہے، فائدہ ہے، وہ یہ ہے ایک بندے کا پہلے قربانی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، جیب اجازت نہیں دے رہی تھی، تو اس نے بال ناخن کی پابندی نہیں کی، بال کٹوا لیے، کیونکہ اس کو پتا ہے اس سال میرے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے۔ 8 ذوالحجہ کو، 10 ذوالحجہ کو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے تیسرے دن، ان کو عید کے دوسرے تیسرے دن گنجائش بنتی ہے، جاتے ہیں منڈی میں جا کے جانور خرید کے لا کے قربان کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے پہلے قربانی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، گنجائش نہیں تھی، بعد میں 10 ذوالحجہ کا، یکم ذوالحجہ کا چاند کے بعد اس کی ارادہ بنا، 5 کو، 6 کو، 9 کو، 10 کو، 11 کو، تو پہلے اس نے بال ناخن کاٹ لیے تھے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اب وہ قربانی کر لے۔ بال، کیونکہ اس کا پہلے ارادہ نہیں تھا تو وہ بال ناخن کاٹتا رہے، اس کے لیے جائز تھا۔ اب اس کا ارادہ بنا ہے تو بال ناخن کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ وہ اب قربانی کا جب ارادہ کرے گا، 5 کو ارادہ کیا، 6 کو کیا، 7 کو کیا، اب پابندی کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ 30 مسئلہ، بال ناخن کی پابندی کرنا واجب اور فرض ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور منع کیا سختی کے ساتھ کہ جو قربانی کا ارادہ کرے وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اگر بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بال ناخن کٹوانے پڑ گئے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ حاجی پر کفارہ ہوتا ہے، غیر حاجی پر کفارہ نہیں ہوگا اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اب قربانی نہیں ہوگی، بال ناخن کی پابندی ایک الگ حکم ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ حکم رہ گیا جان بوجھ کر نہیں، تو پھر اس پر کوئی قربانی میں انشاءاللہ نقص نہیں آئے گا۔ 4 طرح کے جانور قربانی میں قربان نہیں کیے جا سکتے۔ آخری باتیں ذرا غور سے سننا۔ 4 عیب والا جانور، 4 میں سے کوئی بھی عیب کسی جانور میں پایا جاتا تو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اب حدیث کا متن نہیں پڑھوں گا، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور، ایسا بھینگا جانور جس کی آنکھوں کا بھینگا پن بالکل ظاہر ہو، آنکھوں کے اندر مسئلہ ہو، تو ایسا جانور قربانی میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور کانے سے مراد ہے جس کی ایک آنکھ ہی ضائع ہے، وہ تو بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اور بھینگا ترچھی نظر والا نہیں کیا جا سکتا، تو جو کانا ہے جس کی ایک آنکھ ہی ضائع ہو چکی ہے وہ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح اور ظاہر ہے، کوئی بنیادی بیماری ہے، بیمار جانور ہے، ایسا جانور آپ قربانی پہ قربان نہیں کر سکتے۔ بخار ہو گیا ہے، کھانسی نزلہ ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پورے کا پورا جانور ہی متاثر ہو جائے، تو آپ اس کو۔ تیسری بات،
ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو، قربانی میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑی بہت چوٹ لگ گئی، چوٹ لگتی ہے، جانور پتہ ہے اتارتے وقت جب اتارتے ہیں گاڑیوں سے، گاڑیوں پہ سوار کرتے ہیں تو تھوڑی بہت چوٹ لگ جاتی ہے، وہ زخم کی وجہ سے جو وقتی طور پہ زخم ہوتا ہے اس کی وجہ سے جانور تھوڑا لنگڑانا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ جانور بالکل صحت مند تک اس کی ٹانگوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ جو تھوڑا سا زخم ہو جاتا ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں ادھر تھوڑا سا کوئی چوٹ لگ جائے، رگڑ لگ جائے، تو وہ جب تک اس کا تھوڑا اثر رہے گا تو ہمیں ذرا درد ہوتی رہے گی، ہم انگلی کو اس طرح فولڈ نہیں کر دیں، لیکن ہماری انگلی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لنگڑا پن، جس طرح کیا وہ کہتے ہیں منہ کھر ہو جاتا ہے، جو کھر خراب ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، لنگڑے پن کی بیماری ہو، اس کی ٹانگ کو مسئلہ ہو، قربان نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا بہت کوئی زخم وغیرہ ہو گیا جس کی وقتی طور پر درد کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ لنگڑا ہو رہا ہو، تو وہ عیب اس میں نہیں ہوگا۔ ایسا بوڑھا اور لاغر جانور جو عمر رسیدہ ہو چکا ہے، تو ایسا جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان نہیں کیا جا سکے گا۔ دو باتیں سیدنا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان نستشرف العین والاذن، جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اس کی آنکھوں اور کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ کانوں اور آنکھوں کو، اس کا مطلب ہے کہ کان کا کٹا ہونا یہ بھی قربانی کے اندر عیب ہے، دم کا کٹا ہونا قربانی میں عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی بکری قربان کر رہا ہے، کوئی گائے قربان کر رہا ہے، کوئی بھینس قربان کر رہا ہے اور اس کا کوئی تھن مارا ہوا ہے، وہ قربانی کے اندر عیب نہیں۔ تھن کا خراب ہونا یہ قربانی میں عیب نہیں، کیوں؟ شریعت نے اس کو قربانی میں عیب قرار نہیں دیا۔ دم کٹا ہوا ہے یہ قربانی میں عیب نہیں ہے۔ تو کان آدھا کٹا ہو یا آدھے سے زیادہ کٹا ہو تو ایسا جانور قربانی میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بعض اوقات کانٹا لگ جاتا ہے، خاص طور پہ بکریوں کو، اس کے اندر ایک چھوٹا کچھ سوراخ سا ہو جاتا ہے، یہ بھی قربانی میں عیب نہیں ہے۔ تھوڑا بات کوئی زخم ہو گیا کان پہ، اتنا سا نشان لگ گیا، تھوڑا سا کٹ لگ گیا، تو یہ بھی انشاءاللہ کان کے اندر مسئلہ نہیں ہوگا۔ سینگ اگر مکمل طور پہ جڑ سے سینگ اکھڑ جائے، ٹوٹ جائے، تو ایسا جانور قربان نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا بہت سینگ لڑتے ہوئے جانوروں کا وہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ جو بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا، نبی پاک نے فرمایا یہ اس کے گوشت کی بکری ہے، اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت بھیجا ہے، قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ قربانی نماز عید کے بعد ذبح کرنی ہے، نماز عید کے بعد ذبح کرنی ہے، اور عید دی نماز بھی ایتھے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ باقی تو غیب دا علم اللہ تعالیٰ کولے وے، لیکن جو ٹائم دا اسی ارادہ انشاءاللہ کر رہے ہیں سب تو پہلے ایتھے عید ہوئے گی، تو لہٰذا جڑا جلدی گوشت کھانا چاہتا ہے وہ عید دی نماز ایتھے پڑھے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو باقی کوئی اور مسئلہ نہیں رہ گیا۔ ہاں، جو دوندہ جانور، بکری میں سے، گائے میں سے، اونٹ میں سے دوندہ جانور قربان کرنا شرط ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے علاوہ قربان نہیں کر سکتے۔ وہ 2 سالہ ہو، 4 سالہ ہو، 6 سالہ ہو، 100 سالہ ہو، دوندہ نہیں ہے تو قربان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بھیڑ کی نسل میں جو اون والا جانور ہے وہ پکا کھیرا بھی لگ جاتا ہے، 6 ماہ سے اوپر کا ہو، اس میں دوندہ ہونا شرط نہیں ہے۔ بھیڑ کی نسل میں سے جو اون والا ہے اس میں دوندہ ہونا شرط نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ ایک قربانی چاہے ایک حصہ ہو، ایک بکری ہو، سارے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، سارے گھر والوں کی، چاہے وہ کتنے ہی امیر ہوں، کروڑ پتی ہوں، ایک قربانی کر لیں سارے گھر والوں کی طرف سے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، ان سے ایک تابعی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ایک بندہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک قربانی کرتا تھا یا 2 کر لیتا تھا۔ کہتے ہیں آج معاملہ ابو ایوب انصاری جو تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ قربانی کے اندر دکھلاوے میں اور بہت زیادہ غلوف کی حد تک چلے گئے ہیں کہ 10-10 100 قربانیاں، قربانی کرو جتنی مرضی، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنی ذات کی طرف سے 100 قربانیاں کی ہیں، 100 اونٹ قربان کیے ہیں، لیکن زندگی میں ایک دفعہ۔ تو قربانی میں بھی افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، قربانی کریں، باقی حقوق کا بھی خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا، فقراء کا، مساکین کا، اور بھی معاملات ہیں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم ایک قربانی کرتے تھے سارے گھر والوں کی طرف سے۔ آج اگر ہمارے بچے ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ہر بچے کی طرف سے قربانی کریں، یہ صحابی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر آج قربانیاں تھوڑی کریں، یبخلنا جیراننا، ہمارے پڑوسی ہمیں بخیل سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ دیکھو جی اللہ نے نہ مال دیتے، ایک بکرا پہ دین دینے، کی قربانی ہوئی، اینج دیاں گلاں نہ کریا کرو ہے۔
قربانی جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں، اور قربانی کے اندر بھی افراط و تفریط سے بالکل بچیں۔ میت کی طرف سے مستقل قربانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجہ کی طرف سے کوئی قربانی ساری زندگی نہیں کی ہے، اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف سے کوئی قربانی ساری زندگی نہیں کی ہے، اپنی 3 بیٹیاں جو زندگی کے اندر آپ کی حیات طیبہ میں وفات پا گئیں، مجھے نہیں ملتا کہ آپ نے فرمایا ہو یہ میری بیٹی زینب کی طرف سے قربانی ہے، یہ رقیہ کی طرف سے، یہ ام کلثوم کی طرف سے ہے۔ باقی آپ نے اگر باتیں بنانی ہیں تو بھائی صاحب کر لیں، لیکن نبی پاک نے قربانی جو ذوالحجہ کی قربانی ہے میت کی طرف سے نہیں کی۔ یہ پکا ٹھکا مسئلہ ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، وہ 10 ذوالحج کو بھی ہو سکتا ہے اور 10 رمضان کو بھی ہو سکتا ہے، جتنا مرضی میت کی طرف سے صدقہ کرے۔ جو روایت آتی ہے کہ حضرت علی ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، نبی پاک نے وصیت کی تھی، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک کی طرف سے، وہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا کہ حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ ایک قربانی میری طرف سے ہر سال کرنا، وہ ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا میت کی طرف سے مستقل قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 4 دن ہیں جی قربانی کے، 10، 11، 12، 13۔ جیسے منا کے اندر قربانی کے 4 دن ہیں، ساری امت کا اتفاق ہے۔ منا میں قربانی کے کتنے دن ہیں؟ 4 دن، ایک یوم النحر اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق کے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح ہے، ایک 10 ذوالحج، پھر 11، 12، 13۔ ہاں 3 دنوں پر امت کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی بندہ لڑائی پنڈی چ نہ پینا چاہے تو یار پہلے 3 دہاڑے کر لو، سب تو افضل دہاڑا تے 10واں نا، تے 10ویں تو اگے کام جان ہی نہ دیو، تسی کوشش کرو کہ کسائی لب جاندا ہے۔ تو باقی اگر کوئی چوتھے دن بھی کرنا چاہے، پہلے نہ کر سکے، تو چوتھا دن بھی منا کے اندر بھی حاجیوں کے لیے قربانی کا ہے، عام مسلمانوں کے لیے بھی قربانی کا ہے۔ کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔